بات سنتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ سارا کمال میرا نہیں، یہ سب میری ماں باپ کی دعا ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. جو اچھی باتیں کرتا ہوں یہ میری ماں باپ کی دعا. اور جو مجھ سے کوئی غلط کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، دل دکھ جاتا ہے، میں کہتا ہوں وہ مجھ کم عقل کی غلطی ہے جس کی وجہ سے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک دفعہ اپنی والدہ کے پاؤں چوم رہا تھا، چوم نہیں رہا تھا بلکہ دوسرے آسان الفاظ میں کہوں میں چاٹ رہا تھا. ماں نے زور سے پاؤں مارا، کہنے یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو گندے ہوتے. میں نے کہا یہ آج کے میں دن چاٹتا ہوں، دنیا میرے قدم چومے گی. یاد رکھو جو بچہ اپنے ماں باپ کے پاؤں سے جڑا رہتا ہے، خدا کی قسم اللہ اس کو عزت دار بنا دیتا ہے، اس کی زمانہ عزت کرتا ہے، اس کی زمانہ قدر کرتا ہے. اور یاد رکھو گھر کا ماحول بنانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے نظام کو لاؤ اپنے گھروں کے اندر. اپنے نبی کے ارتغرل کو چھوڑو، مصطفیٰ کی ذات کو دیکھو. حضور جیسا نمونہ پوری کائنات میں نہیں ملتا. حضور نے اپنے گھر کے اندر نہیں، سب سے پہلے 5 فٹ کے قد کے اوپر تبلیغ کی ہے، اور ایسی تبلیغ کی ہے کہ کائنات نے دیکھا ہے. 23 سال کی محنت تھی، اور 1000 سال عمر پانے والے حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے 900 سال تبلیغ کی. اپنا بیٹا کنعان بیچ میں سے نکلا اور انکاری ہو گیا. یاد رکھو جیسی تبلیغ مصطفیٰ نے کی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے مصطفیٰ کو ایسی عزت دی کہ کربلا میں حضرت محمد مصطفیٰ کے سارے نواسوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دی، اپنی اولاد ساری کٹوا دی، اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے عزت دینی ہے، میں اپنی اولاد کو قربان کروں گا. دین کے نام پہ عزت لینی ہے، سبحان اللہ. اسلام کے نام پہ عزت لو. اپنے گھر کا ماحول اچھا بناؤ. آج اپنی بچیوں کو اگر تم تھوڑا سا فلیکسیبل کرو گے، تھوڑا سا ریلیکس دو گے، کہو جی خیر ہے بچی چھوٹی ہے، پین پہن لے، بیٹا ہے یہ جی جیسے کہتا ہے موبائل لے دو، 9ویں 10ویں موبائل لے دو. بھائی اپنے بچوں کو قرآن کی شغف کی طرف لاؤ، قرآن کی طرف لاؤ، نماز کی طرف لاؤ، پابندی ہے نماز کی طرف. گھر میں آ کے جو بڑک مارتے نا، اوے گڑیوں کے پکایا نے، کبھی یہ بھی پوچھ لیا کرو کس کس نے درود پڑھا ہے، کس کس نے نماز پڑھی ہے. بے نماز عورت کے ہاتھ سے کھانا مت کھایا کرو، اس کے ساتھ کوشش کیا کرو کہ اس سے بات کلام چھوڑ دیا کرو کچھ دنوں کے لیے. میرے نبی کا فرمان ہے، میرا فرمان نہیں ہے. اور اگر اپنے گھر میں جو پردے میں بیٹھی بیوی ہے میں ان کو سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے، منہ پہ مٹیاں لگانے سے نور نہیں آتا، لپسٹکیں لگانے سے نور نہیں آتا. میرے نبی پاک کا فرمان ہے اگر اپنے چہروں پہ نور چاہتی ہو، ایک تو پردے دار رہا کرو اور دوسرا مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو. جتنا درود پڑھو گے چہروں پر نور آئے گا، چہروں پر روشنی آئے گی. اور تمہارے بچے، جن بچوں کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار اپنی جھولیوں میں بٹھا کر ان کو لوریاں سناتے ہو، کبھی وہ لوری بھی سنایا کرو نا. صلی علی نبی صلی. یہ وہ مائیں تھی جو چکی میں دانے اپنے ہاتھوں سے ڈال کر درودوں کی گجروں سے اپنے بچوں کو وہ آبیاری کرتی تھی. وہ بچے جب بڑے ہوتے تھے تو ماں باپ کے قدم چوم کے گھروں سے نکلتے تھے. آج صرف فرقہ وارانہ فسادات عام ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. برائے مہربانی میری درخواست ہے، سب کو مسلمان سمجھو، سب کو جو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کو مسلمان سمجھو، کسی کو برا مت سمجھو. اپنے آپ کو مکمل کرنے کی کوشش کرو، دوسرے کو کمپلیٹ نہ کرو. اس نے علیحدہ گاڑی میں بیٹھنا ہے، تم نے اپنی گاڑی میں بیٹھنا ہے. 2 گاڑیاں جائیں گی، ایک جہنم والی ایک جنت والی. جس نے جنت جانا ہے اس نے جانا ہی ہے. لیکن میری ایک مانو، میری بات مانو، اپنی گاڑی کی تیاری کے لیے 5 چھریاں ساتھ لے کے نکلو. اخلاق کی، عاجزی کی، سخاوت کی، صبر کی، نماز کی. یہ وہ چھریاں ہیں جو تم چلاتے جاؤ گے تو اگلا کہے گا یار یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم لوگ غلط کہہ رہے ہیں. حضرت امام حسن امام حسین مدینہ طیبہ میں آپ وضو خانوں کی طرف جا رہے ہیں، ایک بزرگ وہاں پہ وضو کر رہے ہیں. آپ امام حسن امام حسین نے وضو کیا، آپ نے دیکھا وہ بابا جی وضو کر رہے ہیں لیکن غلط کر رہے ہیں. بابا جی وضو غلط کر رہے ہیں اور دونوں آپ چھوٹے تھے. امام حسن نے جا کر کہا بابا جی ہم دونوں بھائی ہیں، ہم دونوں یہ آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں نا، ہم دونوں میں سے دیکھیں وضو کون ٹھیک کرتا ہے. ذرا بولو سبحان اللہ، اونچا بولے ذرا سبحان اللہ. اب بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، کسی کو گالی دے کے آپ کسی کو کافر کہہ کے، کسی کو مشرک کہہ کے، کسی کو مرتد کہہ کے، تو یہ اسلام تو ایسے تو نہیں چلتا. میرے نبی نے تو اخلاق سے اسلام پھیلایا ہے، میرے نبی نے اپنی عاجزی سے اسلام پھیلایا ہے، میرے نبی نے صبر سے اسلام پھیلایا ہے، میرے نبی نے دین کو پھیلاتے وقت اپنے بچے تک قربان کیے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دین کٹے گا،
یہ دین بچے گا تو صرف صحابہ کو قربان کرنا ہے. نہیں، میرے نبی نے یہ نہیں کہا. میرے نبی نے اپنے اولاد ساری نکال کر کربلا تک پہنچایا. کہا اگر اسلام نے بچنا اس طرح ہے تو میرا سارا خاندان 61 ہجری کا حج دیکھ لیں. صحابہ وہاں پر حج کر رہے تھے اور میرے نبی کے نواسے کربلا پہنچ چکے تھے. حج کو عمرے میں تبدیل کر کے نواسے رسول کربلا پہنچے تھے. یاد رکھو، اسلام کی بنیادوں میں امام حسین کا خون لگا ہے. اسلام کی بنیادوں میں نماز آج تمہارے پاس صرف حسین کی وجہ سے ہے. آج روزہ حسین کی وجہ سے ہے. آج حج حسین کی وجہ سے ہے. جس نے یزید کو رضی اللہ کہا، میں سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ، کیا حجر اسود پر منجنیق سے پتھر یزید نے نہیں برسائے؟ مدینہ المنورہ میں 3 دن تک اذان کو بند نہیں کروایا، 3 دن تک نماز نہ ہونے دی. پھر اس نے لید اور پیشاب کروایا خچروں سے مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی کے اندر. کیا یہ تاریخ نے نہ دیکھا؟ اور پھر خلاف کعبہ کو آگ لگوائی. پھر 2000 سے زائد صحابہ کی بچیوں کی عصمت دری کروائی. تاریخ نے یزید کے ایک ایک کرتوت کو دیکھا ہے. یزید کبھی بھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، کربلا میں کٹنے والے نواسوں نے، نبی پاک کے نواسوں نے صرف ایک چیز آپ کو بتائی ہے، اپنی جانیں دے دینا، نماز کو نہ جانے دینا. جب حضرت علی اکبر اذان دے رہے تھے اور امام حسین امامت کرا رہے تھے، نماز کو ترجیح دو. نماز کی عادت کو اپنے بچوں کو، گھروں میں آؤ تو اپنے بچوں کو یہ نہ کہا کرو ابھی چھوٹا ہے سونے دو. چھوٹے بچے کو انگلی کے ساتھ لگا کے نماز کے لیے لے جاؤ. کل بوڑھے ہو جاؤ گے، تمہاری سفید داڑھی ہوگی، تمہارا بچہ تمہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنے مسجد میں خدا کے گھر کے لیے لے جائے گا. اپنے بچوں کو نمازی بناؤ اور خود گالی مت دو. خود گالی دو گے تو بچے بھی گالی دیں گے. اور مجھے تو ایک وہ بیوقوف آدمی وہ مجھے کہنے لگا، جی شاہ جی دیکھو نا، میں ماشاءاللہ میرا بچہ بڑا ہو گیا. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہوں ماشاءاللہ بڑی سونی گالا کٹتا ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اپنے بچوں کو اگر خود جو ہے نا فصلوں کے پاس کھڑے ہو کر کہو کہ پتر دوڑ کے جا، کوئی بھی نہیں، سٹے پانا، وہ چھڑیاں توڑ کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں شاباش بڑا کمال کیا تم نے. آج اس نے چھڑیاں توڑی ہیں، کل لوگوں کے گھر لوٹے گا، کل وہ بینک لوٹے گا، وہ لٹیرا اور ڈاکو بنے گا. اور پھر تم دین کی توقع کرتے ہو کہ تمہارے معاشرے میں دین اور اسلام رہے گا. اسلام کی بنیادوں میں حلال ہے. میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی کا اعلان ہے، 4 بندوں کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. پہلا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے سچے دل سے توبہ کی ہو، سچے دل سے، اور ایسی توبہ کی ہو جیسے بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا، دکان سے نکلا ہوا گاہک واپس نہیں آتا، تیر کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا. حضور فرماتے ہیں جیسے اس طرح کی بندہ کوئی توبہ کر لے، حضور فرماتے ہیں اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. سبحان اللہ. اور میاں محمد باقر صاحب کیا فرماتے ہیں، لکھواری میں توبہ پلنی تے میں بیت بارا، پھر بھی فضل تیرے دیا مولا آسان رکھن والا. صاحب فرماتے ہیں کہ لکھ واری میں توبہ پڑھی، 1,00,000 دفعہ میں نے توبہ توڑی، مگر پھر بھی تیرے فضل کی امید ہے. یاد رکھو، کوئی یہ کہتا ہے نا، او جی تم جہنم میں جاؤ گے، تم جہنم میں جاؤ گے، تم کافر ہو گئے ہو، تم یہ ہو گئے ہو. دوسروں کو کچھ نہ بولا کرو، کوشش یہ کیا کرو کہ یہ جو 5 فٹ کا قد ہے یہ ٹھیک ہو جائے. اپنے گھروں میں یہ عادت بناؤ کہ ایک وقت ایسا رکھو اونچی آواز سے سورۃ رحمان کی تلاوت ہو، ترجمہ کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت ہو. گانے بج سکتے ہیں تو خدا کا قرآن کیوں نہیں سنایا جا سکتا؟ پھر کہتے ہو میرے گھر میں برکت نہیں رہی. ریڑی والا تو رات کو سکون سے سوتا ہے، کوٹھیوں اور بنگلوں والے پریشان بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے.